ایک بڑا کھلا پرنسپل ہے کہ ڈپریشن ہر انسان کے ساتھ ہے اور ڈفرینٹ نوعیت کا ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے ساتھ ڈپریشن نہیں ہے. اس کے ڈپریشن کی نوعیت ڈفرینٹ ہوگی. کسی کو مال کا ڈپریشن ہے, کسی کو اولاد کا ڈپریشن ہے, کسی کو ڈفرینٹ اس کی وہ ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں اور خدا نخواستہ اپنی جان لے لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. On authority of Jundub ibn Abdullah, may Allah be pleased with him, radiyallahu ta'ala anhu, who said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, there was amongst those before you a man who had a wound. He was in such an anguish that he took a knife and made with it a cut in his hand, and blood did not cease to flow till he died. Allah Almighty said, my servant has himself forestalled me. I have forbidden him paradise. It was related by Al-Bukhari. Basically, suicide کے اوپر یہ حدیث ہے اور اللہ رب العزت یہ حدیث قدسی ہے. تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں, حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے کچھ لوگ موجود تھے جن میں سے ایک بندہ تھا جس کو زخم لگا. زخم کی اینگوش اور پین کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے اس نے وہ برداشت نہیں کیا اور چھری سے اس زخم کو یا اس ہاتھ کو جہاں بھی زخم لگا ہوگا کاٹ دیا. کاٹنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ بلڈ جو ہے وہ سیز نہیں ہوا, فلو کرتا رہا, جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. Allah Almighty said, my servant has himself forestalled me. اللہ نے کہا کہ اس نے مجھے میرے پاس آنے میں میرے سے جلدی کی, یعنی کہ جو میری چاہت تھی اس کے اوپر اپنی چاہت کو مسلط کی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ I have forbidden paradise for him, یعنی کہ اس کے لیے میں نے جنت حرام کر دی. یہ بخاری کی روایت ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خودکشی جو ہے وہ ایک حرام ترین عمل ہے اور اینگوش ہر انسان کے اندر موجود ہے. کسی کو وونڈ کی صورت میں, کسی کو بیماری کی صورت میں ہے. اینگوش بیسکلی ایک اضطراب کی کیفیت ہے, تکلیف ہے. آپ کہہ لو کہ کسی کو بیماری ہے, کسی کو زندگی میں کوئی اور مسائل ہے, کسی کو زخم, جیسے اس کیس میں زخم کی بات ہو رہی ہے, کوئی مایوسی کا شکار ہے, کوئی, اور یہ ساری چیزیں صرف ایک وجہ سے ہیں, دین سے دوری کی وجہ سے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے اور تم اگر صبر سے کام نہیں لیتے اور میری طرف رغبت نہیں اپناتے تو اس کا مطلب ہے کہ یو ڈونٹ ریئلی بلیو ان می, تم میرے اوپر یقین نہیں رکھتے اور تم اپنی جان خود ختم کر لینا چاہتے ہو. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جسم اور کی بات ہو رہی تھی ابھی, جسم مجھے اور آپ کو اللہ کی امانت کے طور پہ دیا گیا. اس کے اندر اگر کوئی بھی چیز آپ ایڈ یا سبٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہیں. لائک آج کاسمیٹک سرجری ہے جس میں آپ بہت کچھ صرف خوبصورت لگنے کے لیے یا اپنی شکل بہتر بنانے کے لیے ایڈیشنز کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے معاذ اللہ آپ اللہ رب العزت کی تخلیق سے خوش نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میری تخلیق سب سے احسن ہے, یعنی کہ سب سے بہتر ہے, یعنی کہ میں نے تمہیں جس صورت میں پیدا کیا وہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. لیکن میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں جو دنیا میں بہتر لگنا ہے, زیادہ اللہ معاف کرے وہ لگنا ہے, تو ہم اپنے ڈفرینٹ علاج کروانے چل پڑتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کر بیٹھتے ہیں.
حالانکہ اللہ کو آپ ایسے پسند ہیں جیسے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اب آپ کے پاس چوائس یہ ہے کہ آپ اللہ کو پسند آنا چاہتے ہیں یا آپ لوگوں کو پسند آنا چاہتے ہیں. دوسری چیز انفارچونیٹلی آج کل اگر آپ کسی کاسمیٹک سرجری کے ہاسپٹل میں چلے جائیں, انفارچونیٹلی اتنی I don't want to go into the such minor details, but this is what is happening actually in our society. خواتین جو ہیں, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, اپنے پرائیویٹ پارٹس کی بھی کاسمیٹک سرجری کروا رہی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ استغفر اللہ, میں کئی چیزیں بندہ کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتا, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ایک ریزن یہ ہے کہ کسی کو یہ نہ لگے I'm a نان ورجن, کسی کو یا میرے ہسبینڈ کی خواہش ہے کہ I want to have the same player as it used to be, اللہ معاف کر, استغفر اللہ, مطلب کہ it's a total, اصل میں اینگوش یہ ہے, یہ ہماری سوسائٹی کا اس وقت مورل اور ٹوٹل کریکٹر لیس سوسائٹی بن چکی ہوئی ہے. مورل کولیپس ہے, یہ ٹوٹل مورل کولیپس ہے. اور انسان جب اپنی جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور یہ حرکتیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے امانت میں سب سے بڑی بات ہے خیانت کرتا ہے. دوسری چیز آپ یاد رکھیے گا کہ ہاں خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جس میں سرجری ریکوائرڈ ہے, فیشل سرجری ریکوائرڈ ہے یا ہاتھ کی سرجری ریکوائرڈ ہے یا ٹانگ کی سرجری ریکوائرڈ ہے, وہ اس کی اجازت ہے, وہ ایک آپ کے پاس ایک ریزن ہے ٹو ڈو دیٹ. لیکن عیاشی کے لیے کرنا بیسکلی یہ بھی ایک اینگوش ہے. اگر آپ اس کو یاد رکھیں, یہ بھی کس طرح کی کیفیت ہے, میں خوبصورت کیوں نہیں لگتا, میں خوبصورت کیوں نہیں لگتی, میں دنیا کو کیوں. میرے ایک ساتھی تھے لمز میں, ماشاءاللہ بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی دیا ہوا تھا اور امامہ باندھتے تھے سر پہ, اور لمز سوسائٹی میں used to wear شلوار قمیض, اور I'm talking about way back in 2004-5. تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے سنا, دیکھا اور کانوں سے سنا کہ وہ اپنی نظروں کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ وہ کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھتے تھے. تو ایک لڑکی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ایک دن بازو سے اور کہا کہ تم میری طرف دیکھتے کیوں نہیں, کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اب وہ اللہ کا بندہ, اللہ کے بتائے ہوئے اس پہ چل رہا ہے دین کے اوپر. اس کو منع ہے کہ میں نے کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں لیتا. لیکن اس لڑکی کی اینگوش دیکھیں, اس لڑکی کا اضطراب دیکھیں, یہ مجھے دیکھتا کیوں نہیں. تو یہ تو میں آپ کو مائنر باتیں بتا رہا ہوں جس میں آپ صرف اپنی چہرے کو بہتر کر رہے ہیں, آپ اپنی جسم کو بہتر کر رہے ہیں, آپ نے کسی اور چیز کو بہتر کر رہے ہیں, آپ اپنا جسم ختم ہی کر دیتے ہیں, آپ سوسائڈ ہی کمٹ کر لیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں, آپ ایک حرام موت مر جاتے ہیں. اس پہ اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے. اور یہ مثال اللہ صرف اس لیے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مایوسی جتنی مرضی ہو, اینگوش جتنی مرضی ہو, اضطراب جتنا مرضی بڑھ جائے, تم بالکل مایوس ہو چکے ہو تو دیر از ون ڈائٹی, دیر از ون ذات جو ابھی بھی تمہارے لیے موجود ہے. تم اس کی طرف آؤ تو صحیح. کیا میں نے اس ذات کی طرف اپنا ایک بڑا کھلا پرنسپل ہے کہ ڈپریشن ہر انسان کے ساتھ ہے اور ڈفرینٹ نوعیت کا ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے ساتھ ڈپریشن نہیں ہے. اس کے ڈپریشن کی نوعیت ڈفرینٹ ہوگی. کسی کو مال کا ڈپریشن ہے, کسی کو اولاد کا ڈپریشن ہے, کسی کو ڈفرینٹ اس کی وہ ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے بیٹھیے اور خدا نہ خواستہ اپنی جان لے لیں.
محبت میں نسیں کاٹ لیں. مطلب کہ معذاللہ اللہ سے محبت نہیں ہے، مرد یا عورت سے اتنی محبت ہے کہ اپنی جان ہی لے لی. ایسے کتنے کیسز ہوتے ہیں آپ کے سامنے. غربت سے بچوں کو مار دیا. پھر یہ کیسز آپ پڑھتے ہیں آج کے اخبار میں یا آج کی خبروں میں کہ غربت سے بچوں کو مار دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ہم بالکل الٹا چلتے ہیں اس کے برعکس سے، پھر اس کے بعد اپنی جان لے لی. تو یہ حرام موت ہے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، آئی فوربڈن ہم پیراڈائز یا ہر، اگر آج کے کیس میں ہم ہر دونوں اپلائی ہوتا ہے، یعنی کہ اس پہ جنت حرام کر دی گئی. تو یاد رکھیے گا دنیا کی تکلیف جو ہیں وہ ایک وقت تک رہیں گی، پھر ختم ہو جائیں گی. چاہے وہ آپ کی ڈیتھ کی صورت میں، نیچرل ڈیتھ کی صورت میں ختم ہو. کئی لوگوں کی زندگیاں ایسی ہیں جو نیچرل ڈیتھ پہ ہی ختم ہوئی ہیں، ان کی تکلیفیں نہیں ختم ہوئی. لیکن ڈیتھ سے بڑھ کے اس دنیا میں سب سے بڑا جو کسی کے ساتھ ٹریجڈی ہوتی ہے وہ ڈیتھ ہے. اور ڈیتھ سے بڑھ کے اگر وہ ڈیتھ خود اپنے لیے، اللہ معاف کرے، اللہ کو تو پتہ ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ خود یہ کام کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے جنت خود حرام کر رہا ہے. تو اس لیے دنیا کا ہر غم ایک وقت تک رہنے والا ہے. چاہے وہ 60 سال کا غم ہو، 70 سال کا غم ہو، 80 سال کا غم ہو، ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کی جنت کی حرمت اپنے اوپر کر لینا معاذ اللہ، یہ ہمیشہ کی حرمت ہے، یہ ہمیشہ کا نقصان ہے. یعنی کہ آپ اس زندگی کو اپنا رہے ہیں جس کا ایک لائف سپین ہے، جو فائنائٹ ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے. اس زندگی کے پیچھے آپ اپنے کو ختم کر رہے ہیں، اس زندگی کے پیچھے جو انفائنائٹ ہے. ہو سکتا ہے اس اینگوش، اس پین، اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت نے بخشنا ہو. یہ اللہ کے بہانے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، وہ مرگی کے دورے پڑتے تھے، صحابیہ تھی، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن یہ مرگی کے دورے پڑھنا آپ کے لیے باعث بخشش ہوں گے روز محشر. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا. انہوں نے کہا مرگی کے دورے پڑ جائیں خیر ہے، لیکن میری آخرت میں بخشش ہو جائے گی، سب سے بڑی بات. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اتنی دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، غریب عادت صحابیہ تھی، ان کو اپنے پردے کا، اپنی ان چیزوں کا بہت خیال تھا. آج کل کی ہماری خواتین کی طرح، مسلمان خواتین کی طرح نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اتنی دعا کر دیں کہ جب مجھے یہ دورہ پڑے تو میری بے پردگی نہ ہو. تو اتنی دعا اللہ کے نبی سے انہوں نے کروائی، اور وہ بھی صرف اپنی پائٹی کے لیے، یعنی کہ اپنے تقوی کے لیے کروائی، کہ میں اللہ کے سامنے کوئی مجھے جب مجھ پہ یہ دورہ آتا ہے تو اس حالت میں کوئی مجھے بے پردہ نہ دکھے. وہ بھی تقوی تھا، اس کی بنیاد، اس دعا کی بنیاد بھی تقوی کے اوپر تھی. تو اس لیے سوسائڈ ایک ایسا انفارچونیٹ اینڈ ہے کہ کئی روایات میں آتا ہے کہ وہ انسان جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی قبر میں اسی تکلیف سے گزرتا رہے گا. اب آپ نے اپنے آپ کو کیسے مارا ہے؟ گولی مار کے مارا ہے، یا خدا نخواستہ کسی نے اپنے آپ کو کسی سے چھری مار کے کاٹ دی ہے، اپنے نسیں کاٹ دیے ہیں، تو یہ تکلیف اس کو بار بار سہنی پڑے گی جب تک محشر قائم نہیں ہوتا. اللہ نے پھر کیا فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی، اللہ رحمت سے فیصلہ کریں یا غضب سے کریں یا اللہ. لیکن اللہ یہاں فی الحال ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنت و حرام. یہاں بھی یہ نہیں لکھا اللہ نے کہ دوزخ میں ڈالوں گا، لیکن یہ لکھ دیا کہ جنت حرام. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ رحمت کا پہلو چھوڑا ہے اللہ نے یہاں پہ ابھی بھی. اس لیے کہا گیا ہے کہ سوسائڈ جس نے کی ہو اس کے جنازہ بھی مت پڑھے، نہ پڑھیں نہ پڑھائیں، کیونکہ اس کی موت ہی حرام تھی.
اب اس میں علماء ایک چھوٹا سا پہلو دیتے ہیں کہ آپ اس کی بخشش کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کفر میں مرا نہیں ہے، اس نے موت حرام لی ہے لیکن کفر میں نہیں مرا، تو اس لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں۔ کئی علماء کہتے ہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مایوسی کفر ہے اور سوسائڈ از اے ریزلٹ آف مایوسی، تو اس لیے وہ اب اس میں دو ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے اللہ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن منیمم بینچ مارک تو یہ اللہ نے ڈیفائن کر دیا، پیراڈائز حرام ہے اس کے لیے۔ میں نے اور آپ نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا، اور سورہ اعراف وہ صورت ہے جس میں ایک ایسی جگہ کا ذکر کیا گیا ہے جہاں کیا ہوگا، جو لوگ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے۔ یو نیور نو اصحاب اعراف کون ہیں، مجھے نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کون لوگ ہوں گے۔ میں بھی ایسے کیسز ہوں، اللہ کی ذات بہتر جاتی ہے واللہ عالم۔ اللہ کی رحمت کا میں نے آپ کو بتا دیا پہلو اس میں موجود ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت حرام ہوگی اور جہنم واجب ہوگی، یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے، تو اس لیے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے اللہ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن سوسائڈ کرنا itself is a crime which is unforgivable in many areas، لیکن given circumstances میں آپ کو نہیں پتا کوئی کس مجبوری میں کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی غضب پہ بہت حاوی ہے، تو اس لیے اللہ اپنی رحمت سے کیا کرے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو بیسک حکم یہ ہے کہ جتنی مرضی اضطرابیت ہو، جتنا مرضی مایوسی ہو، جتنا مرضی اینگوش پین، جتنی مرضی تکلیفیں ہوں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ۔ یہ باڈی میری اور آپ کی ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی دین ہے، اور اللہ رب العزت نے جیسے قرآن میں یہ فرمایا کہ میں نے تو تم لوگوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض، تو باڈی بھی اللہ نے دی، پھر اللہ میں خریدا بھی ہوا، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ خریدنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی غلام بن جائیں تو یو ہیو ٹو فالو دی انسٹرکشنز۔ تو یہ اس لیے آج کیونکہ سوسائڈ کا ریٹ بہت بڑھ چکا ہے، اور لوگ اگین یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ان چیزوں کا سلوشن نہیں ہے، تو یہ حدیث قدسی اللہ نے کیوں بیان کی ہے؟ اللہ کو پتہ تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ڈپریشن کا شکار ہوں گے، جو اس مرض کا شکار ہوں گے، اور وہ اپنی جانیں لیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ، چائنا میں نے آپ کو بتایا ایک برج ہے جہاں صرف سوسائڈ کرنے کے لیے آپ کو 6 مہینے کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی، کیونکہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ جاپان میں لوگ اب اسلام کی طرف کیوں راغب ہو رہے ہیں؟ آج اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو ورکوہولک بنا دیا ہوا ہے، اتنا ورکوہولک ہیں وہ لوگ، سارا دن کام 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 کام، شادیاں بھی نہیں کرتے۔ اب جاپنیز کمیونٹی یہ کر رہی ہے کہ ان کے لیے کہہ رہی ہے کہ شادیاں کرو خدا کے لیے، اور دوسرا اسلام کا وہاں جو یہ رغبت بڑھ رہی ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ آئے کس لیے، کیا ہم صرف کام کرنے آئے ہیں 24 گھنٹے۔ ایسی سچویشنز بھی ہوتی تھی، لوگ ورک پلیس سے واپس آ رہے ہوتے تھے، روڈ پہ گر کے مر جاتے۔ تو ہمیں تو ایک تو یہ یہود کی جو یہ ملٹی نیشنلز کی جو سسٹمز ہیں، یہ 9 to 5 کہنے کو 9 to 5، لیکن سارا دن ہی آپ کا تقریباً دفتر میں دن زیادہ لمبا گزرتا ہے، فیملی کے ساتھ میرے خیال سے 2 گھنٹے گزرتے ہوں گے، اور دفتر میں آپ کی 10 گھنٹے گزرتے ہوں گے، تو آپ کو باؤنڈ کر دیا ہے ایک وشیس سرکل کے اندر کہ آپ سوچے ہی نہ کچھ اور، سارا دن آپ کی سوچ صرف ایک ہی چیز پہ۔ تو یہ کوئی یہ پلانڈ چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں پتہ، لیکن مجھے اور آپ کی سوچ کہیں اور نہ جائے، ہمیں اتنا بزی رکھا جائے ان کاموں میں کہ ہمیں اصلی مقصد جو ہے زندگی کا وہی بھول جائے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے نا زندگی گزارنے کا، وہ کبھی اپنی جان نہیں لیتا۔ اس کو پتہ ہے میں نے ایک اللہ کو جواب دینا ہے، کل محشر کا دن آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، کبھی اپنی جان خود نہیں لے گا، کیونکہ جتنی مرضی مایوسی ہو جائے۔ اس طرح تو پھر جتنے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے جو کچھ، اس سے بڑا اینگوش تو کسی کے ساتھ نہیں ہے۔
اس سے بڑی اضطراب کی کیفیت تو کسی کے ساتھ نہیں. جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی, اس طرح تو پھر سب سے زیادہ تکلیف انبیاء نے برداشت کی, صحابہ نے برداشت کی. تو اگر انہوں نے کی ہیں تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری تکلیف کیا ہے زیادہ سے زیادہ؟ کیا ہے ہماری تکلیف؟ آج زیادہ سے زیادہ تکلیف یہ ہو گئی کہ اولاد نافرمان ہو گئی. اولاد نافرمان کیوں ہو گئی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے اپنے قصور بھی آپ کا اپنا ہی ہے. آپ نے اس کو آرام کا لقمہ کھلایا, یا آپ نے اس کو یہ بتایا نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا تھا جینے کا, اور یا تنخواہ کم ہے یہ مسئلہ ہے, یا گاڑی اچھی نہیں ہے یہ مسئلہ. ہمارے مسئلے یہ ہیں. تو انبیاء کے مسئلے تو بہت سخت ہے. انہوں نے ان کے سامنے تو پوری کی پوری فورسز کھڑی تھیں کفار کی, لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. تو ایک مومن جو ان کا نام لیوا ہے وہ کیسے گیو اپ کر سکتے؟ خیر, اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی کے اس جگہ پہنچنے سے بچائے کہ جہاں پہ انسان یہ سوچے کہ خدا نہ خواستہ وہ اپنی جان لے لے. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, ہمارا سارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ آپ کو اتنا ٹف رگڑے سے گزارتے ہیں کہ آپ کئی دفعہ ایسی سچویشنس فیس کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرا دنیا سے جانا ہی بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, اور جو اللہ نے ہمیں امانت دی ہے اپنا جسم, اس میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.